شہدائے ملت جعفریہ کو یاد کرتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصابرین۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی اور حیات کو لے کر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے۔ کل کی مجلس میں عرض کیا کہ ہمارا امام حسین کے ساتھ وقت کے اعتبار سے بہت زیادہ فاصلہ ہے، 1400 سال کا فاصلہ، اور اتنے لمبے فاصلے کے بعد ہم یہاں پہ جمع ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ ہم امام حسین کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام
میرے مولا فرماتے ہیں کہ کچھ حقوق ہیں اہل بیت کے، کچھ حقوق ہیں، کچھ رائٹس ہیں شہداء کے ہمارے اوپر، کہ آج اگر ہماری نسلیں دین کے قریب ہیں اور اگر آج آپ کے بچوں کے دلوں میں دین کی محبت ہے، حرارتاً فی قلوب المؤمنین ہے، یہ احسان ہے امام حسین کا۔ واللہ آپ چلے جائیے مختلف ممالک میں دورہ کیجئے، آپ کسی مسلمان سے صرف اتنا پوچھئے کہ نبی کے نواسے کتنے تھے، ان کی شہادت کے دن کیا تھے، یا صرف اتنا پوچھئے کہ ہمیں 10 اصحاب رسول کا نام تو بتا دیجئے، تو لوگ اتنے غافل ہیں، نسلیں اتنی غافل ہیں کہ وقت کے سیاستدانوں کے نام تو پتہ ہوں گے، کسی فلم کے 10 ہیرو کے نام تو پتہ ہوں گے، 4 ایکٹریس کے نام تو پتہ ہوں گے، لیکن نسلیں اسلام کی بڑی بڑی شخصیات کو بھول چکی ہیں کہ جن کا احسان اتنا تھا کہ ہمیں بت پرستیوں سے نکال کر وحدانیت کے دربار میں لا کے کھڑا کر دیا، ہمیں بتوں کو سجدہ کرنے سے دور کر کے وحدہ لا شریک کے دربار میں جھکانا سکھایا، جن کا احسان ہے اس امت پہ کہ وہ معاشرہ جو بیٹیوں کو دفن کرتا تھا، اسی جہالت کے معاشروں سے ہمیں نکال کر ایک مہذب تہذیب بنا دیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج مسلم تہذیبیں بہت پیچھے چلتی جا رہی ہیں اور دوسری قومیں ہم سے ترقی کر رہی ہیں۔ اس کا سبب بھی یہ ہے کہ ہم امام حسین سے دور ہو گئے، مسلمان رسول کے بعد آل رسول سے دور ہو گئے، کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں رأفت اور رحمت کا درس دیا گیا، ایک ایسا مسلمان جو اپنا گھر اصحاب رسول آپس میں تقسیم کرتے تھے، صیغہ اخوت کا جو کانسیپٹ ملا وہ رسول خدا نے دیا۔ یہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں پہنچے، فرمایا تمہارے بھائی ہیں، ہر کسی سے صیغہ اخوت پڑھو، اپنے گھر کو تقسیم کرو، یتیم پروری کا درس دیا کہ امیر المؤمنین جیسے امام جناب ابی بکر کے بیٹے کو اپنے گھر میں لاتے ہیں اور مقام شہادت ان کو ملتا ہے۔ آج قوم ان کو بڑے اچھے ناموں سے یاد کرتی ہے، کس طرح معاشرے میں تربیت کی، کس طرح یتیم پروری کا درس دیا۔ وہ معاشرہ جس میں غلام رکھنا ایک عام سی عادت تھی، ایک بہت بڑی اکنامک تھی، غلام رکھنا ایک ایسا معاشرہ، کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں شراب نہ پی جاتی ہو، وہاں پہ یہ سارے درس دیے، سودی نظام کو ختم کیا، نشے سے لوگوں کو دور کیا، بیٹیوں کو قتل کرنے سے لوگوں کو دور کیا، جو مہینوں گزر جاتے تھے ایک اونٹ کی خاطر 70 سال کبھی ان کی جنگیں چلتی تھیں، جو اپنے مردوں کی ہڈیوں پر بھی فخر کرتے تھے کہ ہمارے مردے اتنے ہیں تمہارے مردے اتنے نہیں ہیں، تو اس مردہ معاشرے کو اتنی ترقی دی گئی اور رسول خدا کے جانے کے بعد پھر وہ معاشرہ اپنی پستی کی طرف پلٹنے لگا۔ یہ کائنات کا درس ہے، یہ تاریخ کا درس ہے کہ کبھی عروج ہوتا ہے کبھی زوال ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ تم نے عروج سے کیا سیکھا اور زوال سے کیا سیکھا؟ کربلا میں نور بھی نظر آئے گا، کربلا میں سیاہی بھی نظر آئے گی، کربلا میں رأفت بھی نظر آئے گی، کربلا میں ظلم بھی نظر آئے گا، کربلا میں عبادت بھی نظر آئے گی، کربلا میں ضلالت بھی نظر آئے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ 1400 سال کے فاصلے کے بعد اگر ہم امام حسین کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ساتھ جینا چاہتے ہیں، تو فرمایا وہ حسینی صفات اپنے وجود میں پیدا کرو، وہ اصحاب حسین کی صفات اپنے وجود میں پیدا کرو۔ اگر میں نے اپنے معاشرے اور سوسائٹی کو امام حسین کے قریب کرنا ہے تو کیسے کروں گا؟ تو میں نے حسینی سوسائٹی بنانی ہوگی۔ اب حسینی سوسائٹی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے 4 بورڈ لگا دیے، ہم نے لکھ دیا کہ یہ شیعہ مثلا 12 امامی شیعہ ہیں، ہم نے وہاں پہ صلوات لگا دی۔ یہ سمبل ضرور ہیں لیکن اصل جس پہ اہل بیت زور دیا کرتے تھے وہ صفات اہل بیت تھیں، وہ کردار اہل بیت تھا، وہ رفتار اہل بیت تھا۔ کبھی سوچیں تو ضرور کہ یہ ہمارا کمال ہے کہ لوگ مکتب اہل بیت کے قریب آ رہے ہیں، یا یہ حسین کا کمال ہے کہ لوگ امام حسین کے قریب آ رہے ہیں؟ یہ ہمارا کمال ہے کہ لوگ علی ابن ابی طالب کے قریب جا رہے ہیں، یا یہ علی کا کمال ہے کہ لوگ علی کے قریب جا رہے ہیں؟ یہ اتنی اٹریکشن جو مکتب اہل بیت میں آج موجود ہے یہ خود اہل بیت کی وجہ سے ہے کہ بڑے سے بڑے لیکھک، بڑے سے بڑے رائٹر، بڑے سے بڑے پڑھے لکھے لوگ آج مکتب اہل بیت میں کیوں آ رہے ہیں؟ یہ اٹریکشن کیوں ہے؟ کیونکہ فرمایا یہ مکتب عقل ہے۔ کل میں نے عرض کیا یہ مکتب عقل ہے، یہ مکتب حکمت ہے۔ یہاں پہ اگر کوئی فقہی مسئلہ بھی بتایا جاتا ہے اس کے پیچھے حکمت ہے، اس کے پیچھے عقل ہے۔ یہاں پہ یعنی آج اس زمانے میں اگر ماڈرن ترین فقہ کسی کے پاس موجود ہے، یعنی وہ جو ہر زمانے میں چل سکتی ہے، وہ فقہ محمد اور آل محمد ہے۔ اب طلاق کا مسئلہ
آپ رضاعت کا مسئلہ، مختلف مسائل ہیں جس میں کیسز بھی چلے انڈیا میں، مختلف ملکوں میں لوگوں نے اعتراض کیا کہ جناب یہ کیسا مسئلہ ہے کہ غصے میں طلاق دے دی تو طلاق ہو جاتی ہے۔ آج کل تو مفتی صاحب نے نئی بات کر دی کہ ڈراموں میں جتنے ایکٹر ایکٹریسز ہیں ان کے نکاح ہوتے ہیں تو وہ بھی نکاح ہو جاتے ہیں۔ کسی ایکٹر نے نوٹ لکھا کہ جناب ابھی تک تو میرے ڈراموں میں 400 نکاح ہو چکے ہیں، تو بتائیے میری بیویاں کتنی ہیں۔ تو ایک طرف وہ فقہ جو مسلمانوں کے اسلام کے احکام کے مذاق بننے کے باعث بنتی ہے، دوسری طرف وہ فقہ امیر المؤمنین، وہ فقہ امام جعفر صادق، وہ فقہ امام رضا، وہ فقہ امام جواد کہ کتنے عظیم ترین الجھے ہوئے مسائل کو انہوں نے اپنی حکمت سے حل کیا۔ اور کسی اہل سنت کے جوان نے، دیکھیے آج کے جوان یہ سوال کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے تو زبردستی تھی، جبر تھی، لوگوں کو روکا جاتا تھا، لیکن اللہ کا یہ وعدہ تھا نا کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ یہ حق کیا ہے؟ یہ حق عقل کا نام ہے، یہ عقل وزڈم کا نام ہے، یہ عقل انسان کی سوچ کا نام ہے، یہ عقل انسان کی فطرت کا نام ہے۔ آپ انسان کو کتنی دیر گمراہ رکھو گے؟ بالآخر تو انسان سوچتا رہتا ہے۔ اب میں بیٹھا ہوں سوچ رہا ہوں، آپ مجمع میں بیٹھے ہیں سوچ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ تو ہمیں انسانوں کے ہاتھوں پہ تو پابندی لگا سکتا ہوں، کسی کو 10 دن کے لیے کسی کمرے میں تو بند کر سکتا ہوں، لیکن میں کسی کی سوچ کو روک نہیں سکتا۔ آپ لوگوں کو زندان میں ڈال سکتے ہیں لیکن لوگوں کی سوچوں کو بند نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کہتا ہے جو فطرت میں نے انسان کو دی ہے، یہ سوچ جو انسان سوچتا ہے کہ کوئی ظالم کیسے اچھا ہو سکتا ہے، کوئی قاتل کیسے اچھا ہو سکتا ہے، کوئی ظلم کرنے والا کیسے اچھا ہو سکتا ہے۔ واقعاً حق و باطل کیا ہے؟ ایک طرف قرآن کہے جھوٹوں پہ لعنت، ایک طرف قرآن کہے ظالموں پہ لعنت، ایک طرف قرآن کہے تہمت لگانے والوں پہ لعنت۔ یہ ایک الگ اصول قرآن بتا رہا ہے۔ اور جب تاریخ میں جاتے ہیں کسی نے قتل کر دیا تو مسلمان کہ نہیں اسے آپ برا نہیں کہہ سکتے، کسی نے الزام لگا دیا کہ برا نہیں کہہ سکتے، کسی نے زبردستی زنا کر دی یہ کہتے ہیں آپ برا نہیں کر سکتے، وہ خطا اجتہادی تھی۔ تو ایک طرف قرآن اب انسان کی سوچنے پر مجبور ہے کہ ایک جوان ہیں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اہل بیت کی محبت پہ کام کر رہے ہیں، مفتی ہمدرد صاحب، انہوں نے ایک بہت بڑا سوال اٹھایا، اور وہ سوال واقعاً ایک مسلم معاشرے میں اٹھایا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا واقعاً یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ ہم نے اگر فقہ لینی ہے تو مثلاً صرف امام ابو حنیفہ سے لینی ہے، یا امام شافعی سے، یا امام مالک سے، یا امام حنبل سے؟ کہا کہ ہم مسلمان اہل بیت سے فقہ کیوں نہیں لے سکتے؟ کیا آج ایک کلمہ پڑھنے والے کو یہ اجازت کیوں نہیں کہ وہ اپنے طلاق کا مسئلہ، رضاعت کا مسئلہ، ارث و میراث کا مسئلہ فرزند رسول سے پوچھے؟ ایک طرف حکم محبت ہے، دوسری طرف آپ غیر اہل بیت کے پاس جا کے تو پوچھ سکتے ہو کہ ہم پوچھ کیوں نہیں سکتے؟ واقعی صدیاں گزر گئیں، کسی نے یہ نہیں سوچا کہ میں کبھی فرزند رسول کے پاس کیوں نہیں جاتا۔ میں ان سے تو پوچھ رہا ہوں جو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ان کے شاگرد ہیں، لیکن میں استاد سے کیوں نہیں پوچھ سکتا؟ جب انسان پہلی منزل ہے سوال، اہل بیت لوگوں کو سوال دیتے تھے کہ وہ شخص شامی جب آیا چوتھے امام کے مقابلے میں، اب ظاہر ہے جب شام سے آ رہا ہے تو اس کا ذہن فرزند رسول کے خلاف بھرا گیا ہے کہ 70,000 ممبروں سے علی ابن ابی طالب کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا تھا۔ 70,000 ممبر کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کا پورا اسلامی معاشرہ، اور ممبر کی حیثیت اس زمانے میں ٹی وی ہے، ممبر کی حیثیت سنیما ہے، ممبر کی حیثیت اخبار ہے، ممبر کی حیثیت میڈیا ہے۔ لوگ کہاں جاتے تھے؟ ممبروں کو سنتے تھے۔ اگر لوگوں کو پیغام دینا ہوتا تھا تو پیغام دینے کا جو مرکز تھا وہ مسجد تھی، وہ موسک تھا، جمعے میں لوگ جمع ہوتے تھے، خطبے سنتے تھے، مفتی صاحب جو بیان کرتے تھے لوگ بلیو کرتے تھے۔ کوئی مفتی سے یہ نہیں پوچھتا تھا آپ نے کہاں سے پڑھا، بس کہتے تھے قال رسول اللہ، نبی کا فرمان پڑھتے تھے اور لوگوں کو سناتے تھے، لوگ بلیو کر۔ اب شام سے آیا ہوا شخص جیسے ہی چوتھے امام کا مقابلہ ہوتا ہے، یہ گندی ترین گالیاں جو اس کے ذہن میں نجاست بھری گئی تھی وہ امام کو بولنا شروع کر دیتا ہے، آپ تو ایسے ہو، آپ تو ایسے ہو، آپ تو ویسے ہو۔ یہاں جو امام کے حواری تھے، جو امام کے شاگرد تھے، جو امام کے ساتھ کھڑے تھے، ان کو برداشت نہ ہوا۔ مریدان امام زین العابدین آگے بڑھے تاکہ اس کے منہ پہ تماچا رسید کریں، اور جیسے آگے بڑھے تو امام زین العابدین نے روک دیا۔ اب ظاہر ہے کہ انسان کا ذہن گندگی سے بھرا ہوا ہے، اس کا نتیجہ یہ نہیں کہ آپ اسے مارو گے تو اس کے اندر اور غصہ پیدا ہوگا، وہ 4 گالیاں اور آپ کو دے گا۔ اگر کوئی مثلاً بول رہا ہے کہ شیعہ مسلمان نہیں ہیں اور آپ آگے بڑھ کے اس سے لڑائی کرو گے تو یہ نہیں کہ وہ آپ کو پھر مسلمان ماننا شروع کر دے گا،
آپ اس کے ذہن میں سوال پیدا کرو. آپ اپنے کردار سے, اپنے عمل سے یہ ثابت کرو کہ جو پروپیگنڈا تمہارے ذہن میں بھرا گیا ہے وہ پروپیگنڈا غلط ہے. امام زین العابدین نے اپنے کردار سے ایک ایسا جملہ کہا کہ وہ بوڑھا رونے لگا. امام نے کہا جو تو مجھے کہہ رہا ہے یقیناً تم نے میرے خلاف کچھ سنا ہوگا, اور جس نے سنایا ہے یقیناً اس نے کچھ دیکھا ہوگا. امام نے کہا جو تو نے دیکھا ہے تو اس کے مطابق مجھے وہ بول رہا ہے, اور فرمایا جو تو نے نہیں دیکھا, جو عیب اللہ ستار العیوب ہے وہ چھپائے ہوئے ہیں, اگر وہ ظاہر ہو جائیں تو میرے لیے کیا کہے. وہ جب امام کی انکساری دیکھتا ہے اور امام کے یہ دعائیہ جملے سنتا ہے تو امام سے معافی کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے. یہی واقعہ امام حسن کے لیے پیش آتا ہے. شام میں آنے والا شخص, اب پتہ نہیں یہ کہاں کا ہے, لیکن جیسے اس نے گالیاں دینا شروع کر دی تو پھر امام نے فرمایا یہ لگتا ہے کہ تو شام سے آیا ہے, تیرا مزاج شامیوں سے ملتا ہے, تیری گالیاں شامیوں سے ملتی ہیں. اور کہا کہ سن دوست, تو بڑے دور سے سفر کر کے آیا ہے, یہاں پہ نیا نیا ہے, اب یہ بتا تو تھکا ہوا ہوگا, گالیاں تو مجھے بعد میں دے دینا, لیکن تو مسافر ہے, اس شہر میں مہمان ہے, اگر کھانا نہیں کھایا تو حسن تجھے کھانا کھلا دے, اگر سونے کے لیے جگہ نہیں تو میرے گھر میں آ کے سو جا, اگر تیرے پاس سواری نہیں میں تجھے سواری دینے کے لیے تیار ہوں, اگر تیرے پاس لباس نہیں میں تیرے بدن پہ لباس پہنانے کے لیے تیار ہوں. کہتا ہے حسن بن علی, جو میں نے سنا تھا وہ اور ہے, جو میں نے دیکھا ہے وہ اور ہے, جو دشمن نے کان بھرے ہوئے ہیں وہ اور چیز ہے, آپ نے اپنے کردار سے ثابت کرنا ہے, جو دیکھنا ہے وہ اور ہے. اب جیسے دیکھا اس کے وجود میں بدلاؤ آ گیا. تو جب انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے, پہلی ہدایت کی کڑی ہے سوال کو پیدا کرو. جب تک سوال نہیں ہوگا, آج مسلمانوں نے یزید پہ فل اسٹاپ لگا لیا کیونکہ سب کو بچا لیا لیکن یزید کو نہ بچا سکے. واللہ اگر یہ مجالس اذان نہ ہوتی تو یزید بھی رضی اللہ بن جاتا, یہ مجالس اذان نہ ہوتی تو یزید کے خلاف بھی بات کرنے پر پابندی ہوتی. یہ تو مجلس امام حسین ہے کہ کوئی یزید کو بچا نہ سکا. یہ سوال ذہنوں میں پیدا ہونا چاہیے کہ وہ معاشرہ جو فاتح بدر بنا, وہ معاشرہ جو اپنے گھروں کو تقسیم کر رہا تھا, وہ معاشرہ جس میں اخوت کا درس دیا جا رہا تھا, ایسا کیا ہوا نبی کے جانے کے بعد؟ ارے یہی معاشرہ جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ اپنے نبی کے نواسے کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا. جب تک اس کینسر کو نہیں ڈھونڈا جائے گا, جب تک اسباب کو نہیں ڈھونڈا جائے گا, تب تک انسان اس معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو عرض کیا یہ مکتب عقل ہے. آپ خوش نصیب ہیں کہ مکتب عقل کے ماننے والے ہیں. یہاں درس عقل اور حکمت. آپ بڑی آسانی سے کسی بھی اپنے فقہی مسئلے پر لوگوں کو سیٹسفائی کر سکتے ہو, ایون کلام معصومین, احکام معصومین, یہاں تک کہ انتخاب امام کہ ایک چھوٹا سا مسئلہ کہ یہ بھی ایک خوش نصیبی ہے اس پاکستان میں کہ آج سوال بہت اٹھ رہے ہیں. کئی موٹیویٹر اسپیکر ٹی وی چینلز پہ آ کر مفتیوں کو لاجواب کر رہے ہیں کیونکہ وہاں کوئی جواب نہیں ہے. مثلا ایک چھوٹا سا سوال کسی موٹیویٹر اسپیکر نے ٹی وی پر کیا, کہا جتنا ستیاناش اسلامی معاشرے کا کیا ہے اس میں سب سے بڑا کردار مولویوں کا ہے. اور یہ سچ ہے. جہاد کا فتویٰ مولوی دے, کفر کا فتویٰ مولوی دے, بدعت کا فتویٰ مولوی دے, شرک کا فتویٰ مولوی دے, مسلمان کو مسلمان سے مولوی لڑائے. کہا کہ آپ کا کام تھا کہ ظالم کے خلاف قیام کرو. جب آپ مسجد میں خاموش ہو کے بیٹھ گئے, محراب کا کام یہ ہے کہ لوگوں کی اصلاح کی جائے. موٹیویشن, ریولیشنز, سب سے بڑے قیام یہ کہاں سے ہونے چاہیے؟ یا بندہ دین سے انسپائر ہو یا کسی اور تہذیب سے انسپائر ہو. کمیونزم بڑھا, وہ انسپائریشن دین سے نہیں تھی. لوگ اپنے معاش کے لیے, اچھے نظام کے لیے باہر نکلے. جس بھی ملک میں آپ ایک ریولیوشن دیکھتے ہیں, ایران میں جو ریولیوشن آئی وہ دینی ریولیوشن تھی. اور اس ریولیوشن کے پیچھے کون تھے؟ مفتی تھے یا مولاناز تھے. کشیوں میں تو ہمیں ریولیوشنز نظر آتی ہیں اگینسٹ حاکم, اگینسٹ ظالم, فرسودہ نظام کے خلاف. کم از کم آواز اٹھانے والے تو موجود ہیں. آج کے استعمار کے خلاف اگر کوئی صدا بلند کر رہا ہے, واقعاً وہ مکتب اہل بیت ہے. وہ چاہے 33,000 مسلمان صرف ایک مہینے میں مارے جاتے ہیں فلسطین میں, غیرت مسلمان کہاں ہے؟
قدرت مسلمان کہاں ہے کہ 33,000 لوگوں کو سردی میں کھانا نہیں ان کے پاس، چھتیں نہیں ان کے پاس، چھوٹے چھوٹے بچے، ایک ایک باپ نے 4 جنازے اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن پوری اسلامی حکومتیں خاموش تماشائی ہیں۔ یہ اس ذلت پہ ہم کیوں پوچھے؟ کیونکہ امت کے علماء نے قوموں کو استعمار کے خلاف آواز اٹھانے پہ کوئی درس نہیں دیا، اور کہا کہ یہ درس ایک ہی مکتب میں نظر آتا ہے، مکتب اہل بیت ہے، جانے بھی دے رہے ہیں، قربانیاں بھی دے رہے ہیں، 2 لاکھ شہید دیے ایران نے، عراق استعمار کے مقابلے میں کھڑا ہوا، لبنان کے شیعہ استعمار کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، یمن کے شیعہ استعمار کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ یہ عرب اسپرنگ جو چلی، ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ٹیونس سے ہوئی، پھر لیبیا تک پہنچی، پھر مصر تک پہنچی، لیکن مصر میں اتنا بڑے انقلاب آنے کے بعد پھر اپنی جگہ پہ کھڑے ہو گئے۔ یہ ریولیوشن اگر کہیں پہ آپ کو کامیاب دکھائی نظر دیتی ہے، وہ یمن میں آپ کو دکھائی دیتی ہے، ایران میں دکھائی دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مفتیوں نے جب ایک قرآن کی آیت کی غلط تفسیر کر دی کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور کس کی اطاعت کرو؟ اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اب دیکھیے 2 ہی راستے ہیں، یا اہل بیت یا غیر اہل بیت۔ آپ نے 4 خلافتوں تک تو نظام چلا لیا، پہلے خلیفہ اولی الامر بنے، دوسرے چلو اولی الامر بنے، تیسرے اولی الامر بنے، علی ابن ابی طالب اولی الامر بنے، 5ویں کا کیا کرو گے؟ چلو حسن ابن علی کے 6 مہینے اولی الامر بنا دیے، 6ٹھے کا کیا کرو گے؟ 7ویں کا کیا کرو گے؟ 8ویں کا کیا کرو گے؟ قاضی شرح نے جو فتویٰ دیا وہ فقہی اعتبار سے فتویٰ تھا، قاضی ایسے فتویٰ نہیں دے سکتا۔ جو حدیثیں گڑھی گئیں، تو آج کا مفتی ممبر پر بیٹھ کر نبی کی حدیث پڑھتا ہے اور انڈائریکٹ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ امام حسین کا قیام غلط تھا، کہ رسول خدا نے فرمایا اگر حاکم چاہے کالا حبشی غلام بھی ہو اور اس کے بال کشمش کی طرح ہوں، جس طرح افریقنز کے بال ہوتے ہیں، وہ چاہے فاسق بھی ہو، تمہیں حق نہیں کہ تم اس کے خلاف قیام کرو۔ تو کہا کہ اس حدیث کی روشنی میں یزید کیسا بھی تھا، حسین کو قیام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اپنی بقا کے لیے حاکموں نے جعلی حدیثیں بنائی۔ اس حدیث میں بھی تعصب کی بو آتی ہے، عرب اور عجم، عرب اور عجم، یہ قتل خلفاء، دوسرے خلیفے کا قتل، تیسرے کا قتل، چوتھے کا قتل، خلیفہ کشی جو مسلمان کے معاشرے میں عام ہوئی، کیوں ہوئی؟ کہ معاشرے میں زیادتیاں شروع ہوئیں، عرب اور عجم کی تفریق شروع ہو گئی، روم فتح کرنے کے لیے چلے، ایران فتح کرنے کے لیے چلے، پھر اتنی کنیزیں، اتنے غلام جب معاشرے میں آئے، پھر جس طرح حکومت سبسڈی دیتی ہے، انہوں نے عرب کی سبسڈی الگ رکھی، عجب کی سبسڈی الگ رکھی، ایک معاشرے میں تفریق پیدا ہوئی۔ پھر ایسی حدیث جس سے رسول خدا کے عقیدے اور ادب میں توہین نظر آتی ہے کہ نبی نے فرمایا اگر کوئی حاکم کالا حبشی بھی بنے، کیونکہ عرب برداشت نہیں کرتے تھے ہمارے اوپر کوئی افریقن آ کے کھڑا ہو جائے، کیونکہ کالے ان کے غلام ہوتے تھے۔ پہلی مرتبہ جب رسول نے غلاموں کو ایک صف میں نماز میں بٹھایا، آج مسلمان پڑھے تو صحیح اپنی تاریخ کو، نبی نے کیوں کہا نماز کے بعد مصافحہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملاؤ؟ کیونکہ اسلام میں تو آ گئے۔ اب تصور کریں ایک بندہ گھر میں غلام رہا ہو، جھاڑو دے رہا ہو، کپڑے پوچھ رہا ہو، جب دیکھو تو یہ سر کر کے کھڑا ہو، جب اجازت ہو تو بیٹھے، جب اجازت نہ ہو تو پوری پوری رات کھڑا رہے، اور نبی نے نماز کی صف میں ساتھ لا کے بٹھا دیا۔ یہ بیٹھ تو گئے لیکن کبھی ہاتھ نہیں ملاتے تھے، تعصب ان کے اندر ابھی بھی تھا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ آیتیں کیوں آئیں؟ اللہ نہ قوم دیکھتا ہے، نہ رنگ دیکھتا ہے، نہ نسل دیکھتا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کس کے وجود میں تقوی زیادہ ہے۔ تو فوراً نماز کے بعد مصافحہ کرو، ہاتھ ملاؤ۔ اس کا ہاتھ گندا نہیں ہے، واقعہ مشہور ہے کہ اس نے ہاتھ نہیں ملایا، تو کہا کہ یا رسول اللہ یہ ڈر رہا ہے کہ ہاتھ ملائے کہیں میری غربت اس کو لگ نہ جائے اور کہیں میں تھوڑی اس کی امیری اس سے لے نہ لوں۔ اور اسی معاشرے میں یہ رافت و رحمت والے نبی جو پسند نہیں کرتے تھے کسی غلام کے ساتھ، آج بھی آپ چلے جائیں عربوں کے یہاں آج بھی تعصب موجود ہے، وہ عرب چاہے شیعہ ہو، وہ عرب چاہے اہل سنت کا ہو، تعصب ضرور ہے ان کے اندر۔ ابھی میں عراق کے ایئرپورٹ سے آ رہا تھا تو لکھا ہوا تھا عرب اور عجم کی لائن ہے،
ایک لائن ہوتی ہے عراقیوں کی، وہ بورڈ بھی لگا ہوا ہے، یہ لائن عراقیوں کی ہے. پھر ایک بورڈ لگا ہے، یہ لائن عجم اور عرب کی ہے، مطلب وہ عرب جو غیر عراقی ہے، لیکن عرب کو عجم سے الگ کیا گیا ہے. یہی تفریق آپ دیکھتے ہیں، عجمی بولتے ہیں، یہ عجمی ہیں. نبی نے اس معاشرے میں کہ پسند نہیں کرتے تھے کہ یہ کسی غیر عرب، کسی غلام، کسی کالے رنگ والے کے ساتھ ہاتھ ملائیں، نبی نے اسی معاشرے میں اپنا مؤذن بلال حبشی کو بلایا کہ اب جب تک یہ کالے رنگ والا تجھے بلائے گا نہیں تو مسجد میں آئے گا کیسے؟ پھر گوارا نہیں کرتے تھے کہ بلال کیسے مؤذن بنا. اب کیسے کہیں کہ یا رسول اللہ یہ کالا ہے، یہ غلام کہے گا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو ہم آئیں گے، تو کہ یا رسول اللہ یہ توتلا ہے، اسے شین بولنا نہیں آتا، جب اذان دیتا تو کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو کسی ایسے کو رکھیے کم از کم شین تو بولے. تو نبی نے فرمایا بلال کا سین اللہ کی نگاہ میں شین ہے، اللہ اس کے سین کو شین کاؤنٹ کرتا ہے. بلائے گا تمہیں کون؟ بلال بلائے گا. اب ایک طرف نبی کی حدیث کہ اگر کوئی ایسا حاکم آئے جو کالے رنگ کا ہو، مطلب توہین ہے، اگر کوئی کالا بھی آ جائے اور نشانی بتائی اس کے بال کشمش جیسے ہوں، یہ بھی عیب تھا، مطلب ان کے بال نہیں ہوتے، کشمش جیسے بال ہوتے ہیں، اور فاسق بھی ہو لیکن پھر بھی تمہیں حق نہیں، تم اس کے خلاف قیام کرو. اب فتویٰ دے رہا ہے قاضی شریح کہ حسین ابن علی نے قیام کیا کس کے خلاف؟ یزید کے خلاف. یزید کون؟ حاکم. حاکم کون؟ اولی الامر. اور اولی الامر کے خلاف تلوار اٹھانا حرام ہے، جو اٹھائے گا وہ مرتد ہے. تبھی پاکستان کی کم از کم تاریخ پڑھ لیجئے، جب لال مسجد پہ حملہ ہو رہا تھا تو پرویز مشرف نے اس مولوی کو کہا کہ تم نے اپنی تفسیروں میں لکھا ہے کہ حاکم اولی الامر ہوتا ہے، لہٰذا میں حاکم ہوں، اولی الامر ہوں، اور اگر تو میرے خلاف جہاد کر رہا ہے تو تجھے مارنا میرے لیے کیا ہے؟ جائز ہے. اسی مبنا پہ فتویٰ ملا. اب آج کے موٹیویٹر اسپیکر جو ہیں یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں نظر آتا کسی مفتی نے قیام کیا ہو، کسی حاکم کے خلاف بولا ہو. آپ چلے جائیے، آج جتنی انہوں نے خانقاہیں بنائی ہوئی ہیں، مرید بنائے ہوئے ہیں، مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، ایک بیان نہیں آتا فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت میں، ایک بیان نہیں آتا کشمیر کے مسلمانوں کی حمایت میں، ایک بیان نہیں آتا جو اس ملک میں کرپشن ہے، جو فساد ہے، کہ 2 گھنٹہ بارش ہوتی ہے پورا کراچی پریشان ہو جاتا ہے. جب معاشرے کے اندر میں گندگی ہو تو جب بارش ہوتی ہے گٹر ابل آتے ہیں. اسی طرح وہ گٹر زدہ معاشرہ جس کی اصلاح کسی امام کے ہاتھ میں نہیں تھی، سب اپنی لوٹ مار میں مصروف تھے، اور اس معاشرے کی گندگی کب نکلی؟ جب کربلا رونما ہوئی. بتایا کہ یہ معاشرہ کہاں پہنچ چکا ہے. ایک طرف محمد کا کلمہ پڑھ رہا ہے، دوسری طرف اسی محمد کے نواسے کے گلے پر چھری چلا رہا ہے. ابتداء ظلم، اہل بیت پہ ظلم بعد میں ہوا ہے، یہ اس منبر سے پڑھنا چاہیے. ظلم اہل بیت بعد میں شروع ہوا ہے، سب سے پہلے ظلم اصحاب رسول پہ ہوا ہے. یہ پہلو بھی اس منبر سے بیان ہونا چاہیے. یہ ہر جوان کے ذہن میں باتیں ہونی چاہیے کہ جو آپ کو توہین اصحاب کا الزام دیتا ہے آپ اسے بولو سب سے پہلے توہین اصحاب ہوئی کہاں تھی؟ تاریخ اسلام کا پہلا واقعہ، دردناک واقعہ جو صحابی رسول کے ساتھ ہوا، وہ جناب مالک ابن نویرہ تھے. سر کٹا، بیوی کے ساتھ زیادتی ہوئی، نبی کا صحابی تھے. ابتدا اصحاب سے ہوئی، پھر اہل بیت کی باری آئی، آہستہ آہستہ جناب ابو ذر غفاری، جناب عمار یاسر، جناب امیر المؤمنین، جناب امام حسن، جناب امام حسین. ظلم کڑی کڑی پکڑتا ہوا آگے بڑھا، اور جب اتنی انتہا پر پہنچا تو یہ اللہ کا بھی حکم ہوا کہ اب حسین کی قربانی ہونا ضروری ہے. اور اس قربانی کے بعد پھر ایک بہت بڑا چینج اس معاشرے میں آیا. اب کسی میں جرت نہیں تھی کہ ظاہری طور پر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ اٹیک کرے. اب آپ تصور کریں اگر اہل بیت نہ ہوتے تو آج ہمارا بھی شمار اسی ضلالت بھرے معاشرے میں ہوتا. آج ہم بھی وہیں کھڑے ہوتے اگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے. اہل بیت نے ان ساری نجاستوں سے بچا کر کربلا کے واقعے نے
آج ہماری نسلوں کو فرش عزا پہ لا کے بٹھایا تاکہ یہ شعور ہمارے وجود میں پیدا ہو جائے، کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ ظالم کوئی بھی ہو، چاہے اپنا ہو غیر ہو، اس کی نفرت تمہارے دل میں ہونی چاہیے، اور مظلوم چاہے کسی بھی مکتب کا ہو، اس کی محبت تمہارے دل میں ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ہر چیز کا اظہار انسان تین طریقوں سے کرتا ہے۔ یہ تقسیم بندی واقعاً فکر اہل بیت سے انسان کو ملتی ہے، جو بھی بیان کروں گا۔ آپ غم کا اظہار کرنا چاہیں، خوشی کا اظہار کرنا چاہیں، تو اظہار ہمیشہ تین طریقوں سے ہوتا ہے۔ کسی بھی بات کا اظہار، کسی بھی ایموشنز کا اظہار کرنا چاہیں، تین طریقے ہیں اظہار کرنے کے۔ پہلا طریقہ اظہار کرنے کا یہ ہے کہ آپ کلام سے اظہار کریں کہ جناب میں خوش ہوں، جناب آج طبیعت صحیح نہیں ہے، آج طبیعت ناساز ہے، زبان سے اظہار قولی، اظہار زبانی، اظہار کلامی۔ دوسرا اظہار ہے اظہار کتبی، آپ لکھ کے اپنی غم کی، اپنی خوشی کا اظہار کریں گے، جیسے شب 14 شعبان عریضہ لکھتے ہیں امام زمانہ کو، یہ اظہار کتبی ہے۔ کئی لوگ زبان سے اپنے مسائل کو بیان نہیں کر سکتے، پر قلم سے بڑا اچھا لکھتے ہیں۔ قرآن اظہار کتبی ہے، اور جب پڑھتے ہو تو وہ اظہار کلامی ہو جاتا ہے۔ ان دونوں سے بہتر اظہار جو ہے وہ ہے اظہار چہرے سے، کہ آپ بولو نہیں، لیکن آپ کے چہرے پر ایسے آثار آ جائیں جس سے آپ کے غم کا پتہ چلے۔ آپ جب ہنستے ہو تو آپ بولتے نہیں ہو، چہرے سے پتہ چلتا ہے بندہ خوش ہے۔ جب آپ روتے ہو تو آنسو بتاتے ہیں کہ بندہ غمگین ہے۔ جس اظہار کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے وہ یہ اظہار ہے کہ فرمایا جب محرم کے دن آتے ہیں تو امام رضا فرماتے ہیں وابن شبیب، جیسے محرم کا چاند نظر آتا تھا میرے بابا امام موسیٰ کاظم کے چہرے سے ہنسی چلی جاتی تھی۔ وہ اہل بیت جب بھی جس سے ملے تو مسکرا کر ملیں، لیکن فرمایا نہیں، جب محرم کا چاند نظر آتا تھا تو چہرے سے مسکراہٹ چلی جاتی تھی۔ تو اظہار غم، اگر آپ زبان سے کہو میں غمگین ہوں، اس کی اتنی فضیلت نہیں۔ اگر آپ کاغذ پہ لکھو میں غمگین ہوں، اس کی فضیلت اتنی نہیں ہے۔ لیکن اگر آنکھوں سے غم کے آنسو ٹپکیں، تب فرماتے ہیں جناب سیدہ ان آنسوؤں کو اپنے رومال میں جمع کرتی ہیں۔ فرمائے رو رلاؤ، محبت کی نشانی آنسو ہے۔ اب میں نے کہا ایک طرف دین فطرت، مکتب اہل بیت، رسول کے بعد دو ہی مکتب بنے، مکتب اہل بیت اور اہل بیت کے مقابلے کے مکاتب۔ دوسری طرف دوسرا مکتب جس نے پابندیاں لگائیں، اب پابندی شیعوں کی وجہ سے لگی، کہ یہ روتے ہیں، ایموشنل باتیں کرتے ہیں، جناب علی اصغر کا کبھی ذکر، کبھی علی اکبر کا ذکر، ہندو بھی آتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ اب ایک بے وقوف انسان کو اتنا نہیں پتا کہ اللہ نے انسان کو فطرت دی، ایموشنز دی، احساسات دیے، کہ کوئی خاتون کوئی سیریل بھی دیکھتی ہے، کوئی سیڈ سٹوری آ جاتی ہے وہ رونے لگ جاتی ہے۔ اس کا تعلق تو ایموشن سے۔ آپ کسی کو کیسے بول سکتے ہو کہ ڈرامہ دیکھا بھائی اس میں رونے کی بات ہے، جناب کوئی ایسا سین آ گیا اور دیکھ کے جناب رونے لگے۔ ایموشن، اگر بندہ ظلم بھری داستان دیکھے نہ روئے تو اس میں پرابلم ہے، رونا پرابلم نہیں ہے، نہ رونا پرابلم ہے۔ تبھی فرمایا قساوت قلب کی ایک نشانی جمود العین ہے، رسول خدا فرماتے ہیں۔ تین نشانیاں بتائیں، ایک نشانی میں سے جمود العین، جب تمہاری آنکھیں سوکھ جائیں تو سمجھنا تمہارا دل قسی ہو چکا ہے۔ دوسری دو نشانیاں، جب حرص دنیا بڑھ جائے، جب اصرار گناہ، بار بار انسان ایک گناہ کو کرتا رہے۔ یہ تین نشانیاں، جمود العین، اصرار گناہ، گناہ تکرار ہوتا رہے، ریپیٹیشن کے ساتھ بندہ گناہ کرے، آنکھوں سے آنسو نہ آئیں، اور ہمیشہ حرص دنیا اتنا بڑھ جائے کہ ڈیلی بیسس پر صرف پیسے کمانے کی اس کی فکر رہے۔ تو فرمایا یہ تین نشانیاں ہیں کہ انسان کا دل کیا ہو چکا ہے، قسی ہو چکا ہے۔ پابندی لگائی کہ رونا بدعت۔ اب اینٹی فطرت، اب جب ایسی سختیاں ان کی نسلوں پر آتی ہیں، آٹومیٹیکلی وہ مکتب اہل بیت کی طرف جذب ہو جاتے ہیں۔ ماں مر گئی کرو نہیں بدعت، بیٹا مر گیا کرو نہیں بدعت، ذکر حسین سنا، غم حسین سنا، ایک طرف آل رسول کی محبت، اب کا بدعت۔ پوری زندگی ان کا عالم ان کے اوپر تبلیغ کرتا رہا تو واہ واہ کرتے رہے، لیکن جب اللہ نے ہدایت دی اور طارق جمیل صاحب حسین کا ذکر کرتے کرتے رو پڑے، کہیں تو شیعہ ہو گیا ہے۔ رونا فطرت ہے،
رونا بتاتا ہے کہ دل میں محبت ہے، رونا بتاتا ہے کہ دل میں غم ہے. انہوں نے ہر طرح کے رونے پہ پابندی ڈال دی. اب سنیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 7-8 طریقے کا رونا اور آنسو ہیں. ہاں فرماتے ہیں ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہر آنسو کی تعریف کی جائے. کچھ آنسو ہیں جو قابل تعریف ہیں، کچھ آنسو ہیں جو قابل مذمت ہیں. کہ کون سے آنسو ہیں جو قابل مذمت ہیں اور کون سے آنسو ہیں جو قابل تعریف ہیں. 10 منٹ ہیں، جتنا ہو سکا میں بیان کروں گا. فرمایا پہلا آنسو جو قابل مذمت ہے وہ اشک عجز ہے، عاجزی کے آنسو. کہ جب بندہ لاچار ہو جائے رونے لگے. مثلا کسی حاکم نے آپ کو پکڑ کے جیل میں ڈالا، اب خوف کا آنسو، کہیں پھانسی نہ دے، کہیں 6 مہینہ جیل نہ ہو جائے، 2 سال جیل نہ ہو جائے، بندہ رونے لگے. فرمایا یہ ڈرپوک انسان کی نشانی ہے. ان آنسوؤں کی اللہ کی دربار میں کوئی تعریف نہیں ہے. جناب کمیل کو پکڑا نہیں روئے، بے سمے تمار کو پکڑا نہیں روئے، ہانی ابن عروہ کو پکڑا نہیں روئے. کتنی سزائیں ملی لیکن کبھی آنکھوں سے آنسو نہیں بہائے. مسلم ابن عقیل بدن زخمی ہے، پانی پینا چاہتے ہیں، دانت گر گئے جناب مسلم کے، نہیں روئے. دشمن نے حد الامکان کوشش کی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکالے جائیں، نہیں. سیدہ زینب شرابی کی دربار میں کھڑی ہیں، دشمن چاہتا ہے کہ میرے سامنے لیاد باللہ زینب گڑ گڑائے، معافی مانگے، آزادی کی دعا مانگے، لیکن نہیں. اس طرح کلام کیا جس طرح ان کے بابا علی کلام کیا کرتے تھے. کبھی رسیوں پہ نہیں روئیں کہ مجھے تازیانے مارے جا رہے تو میں روؤں، ہاتھوں میں رسیاں ہیں تو رو نہیں. قطعاً نہیں ملتا تاریخ میں کہ اس بات پہ روئے ہوں. لیکن وہی مسلم ابن عقیل جب امارت کوفہ پہ جاتے ہیں اتنے مظالم ہوئے، روئے نہیں. لیکن یہاں نگاہ جب کربلا پہ پڑی، جب یاد حسین آئے، فوراً آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو گئے. عجز کے آنسو. مأمون نے جب امین کو زندان میں ڈالا، اندھیرا تھا، جب اس کی آنکھ کھلی تو اسی کا نیچے اس کا کام وزیر کام کرتا تھا، وہ بیٹھا تھا. وہ وزیر کہتا ہے اتنا خوف کے مارے رو رہا تھا، اس کا بدن کانپ رہا تھا کہ مجھے کہا کہ مجھے گلے لگا لو، میرے بدن میں کپاٹ آ گئی ہے، تھوڑی گرمی بدن میں آ جائے. اور کہا کہیں مجھے مار تو نہیں دیں گے؟ کہا نہیں خلیفے کے بھائیوں تجھے کیسے ماریں گے. اور کہا کہ جب دھاوا بولا سپاہیوں نے اور فریادیں کرنے لگا، انا ابن عم رسول اللہ، میں نبی کے چچا کا بیٹا ہوں، میں مامون کا بھائی ہوں، رحم کرو مجھ پر، ہل من لی ہیلک، کو ہے کوئی طریقہ جو مجھے نہ مارو. کہ روتے روتے اس کا سر قلم ہوا اور دنیا سے چلا گیا. یہ نشانی ہے ایک بزدل انسان کی. دور کیوں جاتے ہیں؟ 99 میں جب مارشاء اللہ لگا مشرف نے نواز شریف کو پکڑا تو ویڈیو آج بھی موجود ہے، جناب کیسے رو رہے تھے. یہ بزدل سیاستدانوں کی مثال، بہادر سیاستدانوں کی مثال. کچھ لوگ ہیں 5 دن جیل میں گئے رونے لگتے ہیں، لیکن کچھ سیاستدان ہیں پھانسی پہ چڑھ گئے لیکن روئے نہیں. بزدلی کے آنسو اس کی مذمت ہے. دوسرا آنسو اشک تزویر، دھوکے کے آنسو، جس کو اردو میں کہتے ہیں مگرمچھ کے آنسو. ایک کتاب ہے، زمان ضرور پڑھیں، حیات الحیوان. حیوان کی زندگی کے مثال دی ہیں. جیسے امیر نے فرماتے ہیں نا، غیرت جوانوں کو کا جوان، غیرت مرغے سے سیکھو. آج واقعا مرغے میں غیرت زیادہ ہے، اس معاشرے میں رہنے والے مردوں میں غیرت کم ہو گئی ہے. بڑی پیاری مثال کہ غیرت مرغے سے سیکھو، محبت کبوتر سے سیکھو، حسن ظن، اچھائی، نیکیوں کو دیکھنا شہد کی مکھی سے سیکھو، گندگی پہ بیٹھنا گندی مکھی کو دیکھو. ہر حیوان کی مثال دی ہے. مگرمچھ کی مثال وہاں آئی ہے. مگرمچھ کے آنسو اسے کہتے اشک تزویر، دھوکے کے آنسو. مگرمچھ یہ مثال ملی اس کتاب میں. مگرمچھ جب اپنے مادہ کو جفت پیٹھ پہ اٹھاتا ہے اور کھانے کے لیے لے جاتا ہے اسے، اور جب شکار کر لیتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اب ظاہر ہے اس کا وزن اس کی پیٹھ پہ ہوتا ہے، دونوں کھانا کھاتے ہیں. کھانا کھانے کے بعد مگرمچھ کا پیٹ بھر جاتا ہے. جب پیٹ بھر گیا تو جب واپس جانا چاہتا ہے، بھاری پیٹ، اوپر سے اس مادہ نے بھی کھانا کھایا ہے، اسے پیٹھ پہ بٹھائے تو یہ جا نہیں سکتا. تو یہ کیا کرتا ہے، اس مادہ کو خود ہی مارتا ہے تاکہ یہ واپسی کا سفر اس کا آسان ہو جائے. اور مارنے کے بعد اس کے جنازے پہ بیٹھ کے رونے لگتا ہے. کہا یہ اشک تزویر ہے، یہ دھوکے کے آنسو، یعنی خود ہی مارا اور خود ہی بعد میں رونے لگا. مامون نے امام رضا کو شہید کیا، پھر امام رضا کے لیے مجلس عزا بھی رکھی.
کالے کپڑے پہنے اور رونے لگا کہ رضا میں نال محمد مارے گئے. امام رضا نے ابا سالت، اگر جناب ابا سالت نہ ہوتے آج تک ہمیں پتہ نہ لگتا کہ امام رضا کو شہید کس نے کیا ہے. اس طریقے سے مولا کو شہید کیا تھا نا، گھر کے اندر شربت پلائے، کسی کو نہیں پتا. پھر وہ امام رضا تھے جناب ابا سالت کو بلائے کہ میرے شیعوں کو بتانا کہ میرا قاتل کون ہے، مجھے زہر کس نے پلائی ہے. اشک تزویر یہ دھوکے کے آنسو ہیں. اشک تزویر کہ انسان، جنگ بدر کا واقعہ ہے، ایک شخص جب رسول خدا کے مقابلے میں تھا اس کو پکڑا گیا. پکڑنے کے بعد رسول خدا کی خدمت میں لایا گیا. نبی جب سزا دینا چاہتے تھے یہ چیخنا شروع ہو گیا، یا رسول اللہ میرے بچے ہیں، یا رسول اللہ میری بیوی ہے، یا رسول اللہ میں مر جاؤں گے میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، یا رسول اللہ میری اولاد کا کیا ہوگا، یا رسول اللہ آج کے بعد آپ کے مقابلے میں نہیں آؤں گا، یا رسول اللہ آج کے بعد مشرکین مکہ کا ساتھ نہیں دوں گا. یہ رحمت للعالمین نبی ہیں، پہلی بار کوئی بھی معافی مانگے یہ بخش دیتے ہیں. نبی نے کہا اسے چھوڑ دو. جب چھوڑا تھوڑا دور گیا، مشرکوں نے کہا تو محمد سے بچا کیسے؟ کہا جھوٹی کا رو کے میں نے محمد کو دھوکہ دیا ہے. بچپن میں آپ نے بھی ایسے بہت کام کیے ہوں گے. استادوں کی مار سے بچنے کے لیے، ماں باپ کی مار سے بچنے کے لیے حد سے زیادہ بندہ رونے لگتا ہے. اشک تصویر، دھوکے کے آنسو، مگرمچھ کے آنسو. پھر یہی بندہ، اس کی قسمت بری تھی، جنگ احد میں پھر رسول خدا کے پاس پکڑ کے لائے. اب دور سے جیسے اس کی نگاہ رسول پہ پڑی، پھر سے وہی آہو بکا، پھر سے وہی رونے لگا. نبی نے کہا نہیں، مومن 2 مرتبہ ایک سوراخ سے ڈسا نہیں جاتا، کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے. یہ جھوٹا ہے، اس کا رونا کیا ہے؟ جھوٹی والا. 2 آنسو مذمت کے ہیں. پہلا آنسو ڈر کا آنسو، ڈرپوک بندہ فوراً رونے لگے. بچہ روئے تو سمجھ آتی ہے، بڑا بندہ روئے ڈر کے مارے اس کے آنسو نکل آئیں. جہاد کا نام سن کے رونے لگے، موت کا نام سن کے رونے لگے، بیمار ہو جائے موت کے خوف سے رونے لگے. یہ سارے آنسو کیا ہیں؟ مذمت والے آنسو ہیں. اس کی اہل بیت نے کبھی تعریف نہیں کی کہ ہم علی والے، ہم اہل بیت، ہمارے اوپر فرق نہیں کہ موت ہمارے اوپر آئے یا ہم موت کے اوپر آ جاتے ہیں. فرمایا موت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات خدا کا نام ہے. فزت ورب الکعبہ کا نعرہ مولا نے کب مارا؟ جب شب 19 علی بن ابی طالب پہ ضربت لگی تھی. تو موت، شہادت کی موت تو مومن کے لیے باعث فخر ہے. تمنائیں کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے کہ خدا اس سے بہترین موت کسی کے لیے نہیں ہو سکتی. بستر پہ بندہ مر جائے، بیماری میں مر جائے، اٹیک سے مر جائے، شوگر سے مر جائے، بھائی ایک دن مرنا تو ضرور ہے نا. اب 90 سال جی کے مرو، 100 سال جی کے مرو، یا رگڑ رگڑ کے مرو، مرنا تو ویسے ہے. بہترین موت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں، حسین کی محبت میں، علی کی محبت میں دنیا سے چلا جائے. تو فرمایا کبھی بھی یہ اشک مذمت ہے، اس کی اہل بیت نے تعریف نہیں کی، اس کی طبی اہل بیت نے تمہید نہیں کی. فرمایا وہ اشک بہترین ہے. کون سا؟ اب 4 آنسو اور ہیں جن کی تعریف کی گئی ہے. فرمایا ایک اشک ہے اشک ندامت، پشیمانی کے آنسو. بندے نے گناہ کیا، پشیمان ہوا کہ پروردگارا اے کاش تیری دربار میں گستاخی نہ کرتا. فرمایا اس آنسوں کی اللہ کی دربار میں قیمت ہے، خریدتا ہے خدا. کہ چوتھے امام کا جملہ فرمایا گنہگار کا رونا خدا کو اپنے ملائکوں کی تسبیح سے زیادہ پسند ہے. میکائیل کی تسبیح، جبرائیل کی تسبیح، ملائکۃ اللہ کی تسبیح وہ خدا سن رہا ہے، لیکن کہا اس تسبیح سے زیادہ اگر کوئی جوان گناہ کر کے میری دربار میں توبہ کرتا ہے مجھے زیادہ پسند ہے. شب جمعہ خدا انتظار کرتا ہے یہ جوان کب مصلی پر آئے گا. شب جمعہ دعائے کمیل میں خدا دعوت دے کے انتظار کرتا ہے یہ کب آئے گا، دعا میں شریک ہوگا. اور افسوس ہے کہنا پڑتا ہے ایک اسلامی اور شیعہ معاشرے میں توبہ کے آنسو بہت ہونے چاہیے. یہ صحیفے سجادیہ، یہ دعائے عرفہ، یہ دعائے کمیل. ہم عراق جاتے ہیں حرم بھر جاتے ہیں شب جمعہ، ایران جاتے ہیں حرم بھر جاتے ہیں شب جمعہ، توبہ و طائب کے لیے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں ساری فیسلٹیز دی جاتی ہیں، بسیں دی جاتی ہیں، کھانا دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی کسی کے اندر اتنی معرفت نہیں ہے. اے مومن کم از کم ہفتے میں ایک رات اللہ کے دربار میں آ اور دعا کر، پھر دیکھ اللہ کی رحمت کیسے برستی ہے. فرمایا دعا کرنے کا نتیجہ اور فائدہ خدا کو نہیں تجھے ہے، کیونکہ زندگی میں جتنے مصائب اور آلام ہیں یہ ہماری اپنے گناہوں کی وجہ سے. بلائیں جو آتی ہیں اور عرفہ پہ بلائیں آتی ہیں، امتحان ہے. ہمارے اوپر جو بلائیں آتی ہیں وہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. کہ آغا جعفر مجتہدی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک انسان کی زندگی میں بڑے مسائل تھے، مشاکل تھے. کسی خاتون نے آ کے ان سے کہا کہ
میرے اب دیکھیے چھوٹی سی خطا بھی انسان کو کہاں لے جاتی. کہا کہ شوہر نے کہا کہ قبلہ جو میری بیوی ہیں ان کے سر کا درد نہیں جا رہا, مطلب اتنے دنوں سے ہر دوائی کھا لی لیکن سر درد ختم نہیں ہو رہا. تھوڑی دیر کے لیے آ گئے مجتہدی نے سوچا, جعفر مجتہدی, اور اس کے بعد کا خاتون تم نے بے وجہ اپنے چھوٹے بچے کو مارا ہے جس کے نتیجے میں تمہیں سر میں درد ہوا ہے. اب جا اس بچے کے دل سے جو رنجش ہے وہ نکال. وہ باپ کہتا ہے میں ماں کے ساتھ بچے کو لے گیا, 4 کھلونے دلائے, 4 چیزیں دلائیں, جب بچہ راضی ہوا اگلی رات اس خاتون کے سر کا درد کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. بہت بڑے عالم دین تہران کے فرماتے ہیں مجالس پڑھتا تھا, ہمیشہ جب گھر دیر جاتا تو میں گھر والوں کو بتاتا تھا, اس زمانے میں ٹیلی فون اور یہ چیزیں نہیں تھیں. کہتے ہیں ایک دن مجھے بہت لیٹ ہو گئی, تقریباً رات کے 2:30-3 بج گئے, اور میرے بچے پریشان, بیوی گھر میں اکیلی تھیں, بچیاں چھوٹی تھیں, وہ اتنے پریشان ہو گئے کہ اللہ جانے کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو, کہیں پہ کوئی مسئلہ نہ پیش آیا ہو, 2:30 رات کے 3 بج گئے, آئے کیوں نہیں. کہتے ہیں وہ انہوں نے نہ کھانا کھایا نہ وہ سو پائے, یعنی ایک عجیب ڈپریشن اور ٹینشن میں پوری فیملی. کہ کیا ہوا, کوئی حادثہ کوئی ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا, کہیں سے پتہ بھی نہیں لگ رہا, جناب کہاں ہیں. کہتے ہیں میں رات دیر پہنچا, 2:30 بجے 3 بجے, اور پہنچنے کے بعد میں نے فیملی سے ایکسکیوز بھی نہیں کیا کہ میری وجہ سے آپ پریشان ہوئے, میں آپ کو پیغام دے دیتا. میں نے یہ بھی نہیں بتایا مجھے دیر کیوں, کیونکہ تھکا ہوا تھا, سیدھا جا کے میں سو گیا. کہتے قبلہ میں سویا تقریباً 1 مہینے تک میری آنکھ میں تکلیف تھی, اور جب کسی عالم سے پوچھا اس تکلیف کی وجہ کیا ہے, کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنی فیملی کو یہ ڈپریشن, یہ ٹینشن, یہ پریشانی دی, اس کی بلا خدا نے تمہارے اوپر نازل کی. تبھی اہل بیت فرماتے ہیں اگر بلائیں بھی آئیں تو خدا کا شکر ادا کیا کرو. بلا مومن کے لیے ہے, اس بلا میں بھی نعمت ہے, کیونکہ اگر بلا نہ آئے, 3 چیزیں معصوم فرماتے اگر خدا زندگی میں نہ دیتا تو انسان کبھی اللہ کی عبادت نہ کرتا. کہ مولا کون سی 3 چیزیں فرمایا, ایک فقر, دوسرا بیماری, تیسرا موت. اگر انسان ہمیشہ امیر رہتا ہے, اللہ کی ضرورت کیا تھی, ہمیشہ صحت مند, تنومند, صحیح سالم رہتا, اسے اللہ کی کیا ضرورت تھی, اور ہمیشہ زندہ رہتا, فرمایا یہ کبھی بھی اللہ کی عبادت نہ کرتا. اللہ جان بوجھ کے فقیر بناتا ہے کبھی امیر کو, تاکہ اسے یاد تو آئے کوئی غنی مطلق بھی ہے. کبھی اسے بیماری دیتا ہے, اکڑ والا بندہ, تکبر والا بندہ اچانک ایسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے, ہاسپٹلائز ہو جاتا ہے, فوراً یا غیاث المستغیثین پرچیاں آ جاتی ہیں, مولانا بیمار ہیں ذرا دعا تو کرائیے. اور تیسری موت بڑے بڑے بندوں کو اللہ کے قریب لے کر آ جاتی ہے. تو فرمایا اشک ندامت, پشیمانی کے آنسو یہ اللہ کی دربار میں قابل تعریف ہیں. جناب اور اشک ندامت توبہ کی امام حسین نے قبول کی, لیکن ایک بات یاد رکھنا, ندامت جتنی جلدی ہو بہتر ہے. ندامت میں اگر دیر کرو گے تو پشیمانی ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی. امام حسین نے کئی لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ کربلا میں میری مدد کے لیے, جن میں ایک حر جعفی نہیں گئے امام حسین کے کہنے پر, اور کربلا کا واقعہ رونما ہوا, اور جب عصر عاشور گزر گئی اور جب کربلا پہنچا لاشوں کو زمین پہ گرا ہوا دیکھا تو اپنا سر پیٹ رہا تھا, اے کاش میں حسین کی مدد کے لیے آتا. ندامت جتنی جلدی ہو بہتر. کچھ ایسی ندامتیں ہیں جن کا پھر فائدہ بھی نہیں. ان ندامتوں میں ایک ندامت جو ہمارے بعض بدبخت لوگ کر رہے ہیں, ایک ندامت ہے لوگوں کو گمراہ کرنا, ممبر کے ذریعے, مائک کے ذریعے, ڈراموں کے ذریعے. اب ایک آدمی نے کوئی ایسا ڈرامہ بنایا, کوئی ایسا گانا بنایا, کوئی ایسی کتاب لکھی کہ اس نے کئی لوگوں کو گمراہ کر دیا. اب یہ مر بھی جائے نا, اللہ کو کہے پروردگارا مجھے معاف کر دے, معاف کر دے, یہ کیونکہ آتا ہے حقوق العباد میں آتا ہے. اگر آپ نے کسی کا برین واش کر دیا, جنرل ضیاء لاکھ توبہ کرے معافی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے پوری سوسائٹی کے اندر زہر بھر دیا نا, مسلمان کو مسلمان کا دشمن بنا دیا, فرقہ واریت اس ملک میں عام کر دی. یہ بلوچستان اور کے پی کے پورے بیلٹ کے ذہنوں میں اہل بیت کے چاہنے والوں کی نفرت بھر دی. بدعت کے فتوے, کفر کے فتوے کتنے گلے کاٹے گئے.
یہ تاریخ کے واقعات امتوں کے لیے وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ کہتا ہے ہر چیز دنیا ریپیٹ ہو رہی ہے، آج رات ہے کل پھر رات ہوگی، دن ہوگا پھر دن آئے گا، ہر چیز ریپیٹ ہو رہی ہے. یہ رشوت کے واقعے ریپیٹڈ ہیں، یہ قتل کے واقعے ریپیٹڈ ہیں، یہ فتنے فساد کے واقعے، یہ فتوے، ہر چیز دنیا میں ریپیٹ ہو رہی ہے، کوئی چیز نہیں ہے، صرف مادہ اپنی شکل بدل رہا ہے. گھوڑا تھا آج گاڑی ہے، مٹی کے گھر تھے آج پکے گھر ہیں، لیکن صفات، عادات، ہر چیز ریپیٹ ہو رہی ہے. کل امام حسین کو شہید کیا گیا، آج فلسطین میں آپ دیکھ رہے لوگوں کو مار رہے ہیں، آج کہاں کہاں ظلم نہیں ہو رہا. یزید شکلیں بدل رہا ہے، کردار شکلیں بدل رہے ہیں، نام بدل رہے ہیں، ہر چیز ریپیٹڈ ہے. آج میں بھی کسی نہ کسی لشکر کے اندر کھڑا ہوں، یا میں تابع عقل ہوں یا میں تابع جہالت ہوں، یا میں تابع شریعت خدا ہوں یا میں تابع ہوا و ہوس نفس ہوں. آج میں بھی کہیں کھڑا ہوں. فرق یہ ہے اس کے کسی کے لیے امتحان بڑا تھا، کسی کے لیے امتحان چھوٹا ہے. ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ واقعاً آج میں کہاں پہ کھڑا ہوں. فرمائے ایک ندامت، وہ ہے گمراہی والی ندامت، کہ آپ نے ایک پورے معاشرے کو تباہ کر دیا. حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک شخص نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، پشیمان ہوا، دعویٰ جب کیا تو اس کے مرید بہت بن گئے. ایک مولانا صاحب ہیں ہمارے اپنے، قم سے پڑھے، پاکستان میں آئے، سن 2001 میں بہت بڑا فتنہ اس ملک میں کھڑا کیا، شیعہ کو شیعہ سے لڑایا. جب ہم نے کچھ افراد کو ان کی طرف بھیجا، ان کے شہر میں گئے کہ جناب والا ان کو بولیے اب توبہ کریں، اب تو لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے کیوں کیا تھا فتنہ. پیغام بھیجا کہ قبلہ ہم اتنا آگے بڑھ چکے ہیں، اب پیچھے آئیں گے تو مارے جائیں گے، کوئی اور مارے نہ مارے ہمارے مرید خود ہمیں مار دیں گے. ہم نے وہاں لا کے لوگوں کو کھڑا کر دیا ہے. اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور اتنے مرید بن گئے کہ ان کو نبی ماننے لگے. جب پشیمان ہوئے کہ بدبخت تم نے کون سا کام کیا ہے، آخرت اپنی تباہ و برباد کر دی، اور اللہ کے دربار میں توبہ کی کہ خدایا میں نے غلطی کی، مانتا ہوں. مریدوں کو بلایا اور مریدوں کو کہا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نبی نہیں ہوں، میں جھوٹا ہوں، میں نے جھوٹا دعویٰ کیا. اب مرید اپنے مرشد سے زیادہ پکے، کہنے لگے آپ کی انکساری ہے کہ آپ مان نہیں رہے، ہمیں تو آپ نبی لگتے ہیں. کہ بھائی میں نے جھوٹ بولا، کہ نہیں یہ آپ کی تقویٰ ہے کہ آپ مانتے نہیں ہو کہ آپ نبی ہو، آپ ہو نبی. فوراً خدا نے حضرت موسیٰ پہ وحی نازل کی کہ موسیٰ اسے کہہ دے تب تک معاف نہیں کروں گا جب تک ان کو سیدھی لائن پہ نہیں لاتا. اسی معافی کا فائدہ کیا کہ آپ نے پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا. جو باعث بنتے ہیں اس معاشرے میں سودی نظام بڑھے، جو ایسے ادارے، ایسے انسٹیٹیوٹ کھولتے ہیں جس سے فحاشی بڑھے، جس سے اوریانی بڑھے. کہ مولانا ہم ہیں تو شیعہ لیکن کیا کریں، ایڈورٹائزمنٹ کمپنی میں ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. میں نے کہا اگر آپ کی ایک ایڈورٹائزمنٹ سے، ایک ڈرامے سے 4 لوگ گمراہ ہوتے ہیں، قیامت تک گردن پکڑی رہے گی. اب لاکھ اس ملک کے گلوکار مر جائیں اور اللہ کو کہے خدایا اب ہم توبہ کرتے ہیں، بہت مشکل ہے ایک بندے کے لیے جس نے پورے دنیا کو اور ملک کو تباہ و برباد کیا گمراہی میں. اب آخری زندگی میں کہ توبہ کرتا ہوں، اپنی کیسٹس کتنی چلائے گا، کہاں کہاں تک اپنی غلاظت کو مٹائے گا. کہ جب تک کمپلیٹلی لوگوں کو اس گناہ سے پلٹا نہیں دیتے، اپنے پیغام کو اتنا ساؤنڈ نہیں پہنچاتے کہ میں نے گناہ کیا ہے. وقت کیونکہ بہت ہو چکا، باقی چیزیں کل. توبہ کرو تو فرمایا شرمندگی بھی چہرے پہ نظر آئے، اظہار چہرے پر ہو، غم چہرے پر ہو. اور بیٹا، غلام، بھائی، تینوں کو لے کر امام حسین کی طرف چلا. تاریخ کہتی ہے پہلے گھوڑے پہ چڑھ کے روانہ ہوا خیام حسینی کی طرف. کہا کہ پیدل کیوں نہیں گیا؟ کہ پیدل اس لیے نہیں گیا کیونکہ لشکر یزید سمجھ جاتا یہ حسین کے پاس جا رہا ہے، اس کو وہیں مار دیتے. آدھا راستہ گھوڑے پر گیا اور جب قریب ہوا امام حسین کے خیموں کے پھر گھوڑے سے اترا. اظہار شرمندگی، آنکھوں پہ پٹی باندھی، ہاتھوں میں رسی باندھی، قرآن اپنی ہتھیلی پہ رکھا
بیٹے اور غلام اور بھائی کو کہا کہ جب حسین قریب آئیں تو مجھے بتا دینا. اظہار غم، اظہار پشیمانی. کہتے ایک مرتبہ غلام نے کہا اللہ اکبر. کہ کیا ہوا، حسین آ گئے؟ کہ نہیں آقا، علی اکبر استقبال کے لیے آئے ہیں. ارے تو پشیمان تو ہو، پھر دیکھ اہل بیت کیا کرتے ہیں. جس طرح ماں اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے، اس طرح پشیمانوں کو اہل بیت اپنی گود میں لیتے ہیں. پھر بھائی نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ کیا ہوا، حسین آ گئے؟ کہ نہیں، عباس علمدار استقبال کے لیے آئے. ایک مرتبہ تینوں نے کہا اللہ اکبر. کہ اب کیا ہوا؟ کہ خود حسین خیمے سے نکل کے استقبال کے لیے آ رہے. کہ جیسے حسین کے قریب پہنچو تو مجھے بتانا. کہتے یہاں بالکل امام کے روبرو پہنچا. اپنے ہاتھوں سے امام حسین نے اس کے ہاتھوں میں بندھی ہوئی رسیوں کو کھولا اور کہور ہاتھوں پہ رسی کیوں باندھی ہے؟ کہتے مولا کاش یہ ہاتھ کٹ جاتے، لجام فرس میں نہ پڑتے. اپنے ہاتھوں سے امام نے آنکھوں سے پٹیاں اتاری اور آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ رو کر کہتا مولا کاش یہ آنکھیں نکل جاتی، اندھا ہو جاتا، کبھی امام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کرتا. پشیمان تھا. امام حسین نے فوراً سینے سے لگایا، جنت کی بشارت دی، بٹھایا. یہ روئے جائے روئے جائے. امام حسین تسلیاں دیتے رہے اور اب آ گئے اور رونے کی ضرورت نہیں، تجھ میں اور حبیب میں میرے لیے کوئی فرق نہیں ہے. اور لیکن تاریخ لکھتی ہے اس کا رونا بند ہی نہیں ہو رہا. امام حسین نے کہا اور اتنا رو کیوں رہا ہے؟ کہ مولا اگر اجازت ہو ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے تسلی مل جائے، سکون سے اس دنیا سے جاؤں اور نبی کا سامنا کرنا پڑے. کہ کیا چاہتے ہو؟ کہ مولا اگر اجازت دیں تو میں علی کی بیٹیوں سے معافی مانگوں، میں زہرا کی بیٹیوں سے معافی مانگوں. امام نے فرمایا حر یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، جب حسین نے کہہ دیا کہ معاف کیا تو میری بچوں نے، میری بچیوں نے، میری بہنوں نے بھی معاف کیا. کہ مولا جانتا ہوں اخلاق محمد اور آل محمد کو، لیکن کیا کروں، جب تک معافی نہیں مانگوں گا تسلی نہیں ملے گی. کہ اور اتنا اصرار کیوں کر رہے ہو؟ کہ مولا جب آپ کا راستہ روکا تھا مجھے کچھ اماریوں سے، کچھ بیویوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں. ہور بنا ادب کی وجہ سے. یہ ادب انسان کو ہور بنا دیتا ہے. بے ادب مسلمان سیکھ ادب ہور سے. کہ عباس جا خیموں میں اعلان کر ہور آنا چاہتا ہے. خیام حسینی کے بیچ میں خاک کربلا پہ بیٹھا، سر سے امامہ اتارا، خاک سر پہ ڈالی اور کہنے لگا اے سیدہ کی بیٹیوں، کائنات کا سب سے بڑا گنہگار معافی مانگنے آیا ہے. اخلاق حسین آپ نے دیکھ لیا، اب دیکھو اخلاق سیدہ زینب کیا ہے. اور نہ محمد سے کہا یہ کون ہے جو آوازیں دے رہا ہے؟ کہ اماں یہ وہی ہے جس نے ماموں کا راستہ روکا تھا، معافی مانگنے آیا ہے. کہ بیٹو بڑے ادب سے آگے بڑھنا اور جا کے اس کو زہرا کی بیٹی کا سلام دینا. جب یہ رو رہا تھا نا، دونوں بچوں نے ایک جملہ کہا جس سے ہور تڑپ گیا. پہلا جملہ حسین نے کہا بھائی ہور، کہا مامو ہور. زہرا کی بیٹی سلام دیتی ہیں. اگلے جملے نے ہور کو تڑپا دیا کہ اماں کہتی ہیں ہور زہرا کی بیٹی کہہ رہی ہیں میں آج تجھ سے شرمندہ ہوں. یہ سننا تھا، تڑپ گیا. ارے مجھ سے کیوں شرمندہ ہیں؟ کہ اور آج تک علی کے در پہ کوئی ایسا مہمان نہیں آیا جو پیاسا واپس جائے. آج کھلانے کے لیے کچھ نہیں، آج پلانے کے لیے کچھ نہیں. ایسے کریموں کے در پہ آئے ہو، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. صرف ایک سلام اور زحمت کو تمام کروں، دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں. سلام کریں اپنے آقا کی مظلومیت پہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی
اصحاب الحسین سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین کی صدا گونجنی چاہیے سب مل کے وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب سب مل کے السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو سکینہ کے زخمی کانوں پہ دو سلام امام زمانہ کے زحمت تمام کروں کل انشاءاللہ تفصیل سے مصائب ہوں گے کربلا میں بڑی بڑی مصیبتیں آئیں لیکن سنیں گے امام زمانہ نے کن مناظر کو یاد کر کے سلام کیا ہے فرمایا میرا سلام ہو ان ننے سے رخساروں پہ اگلا جملہ بڑا مصیبت بڑا جملہ ہے میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا یہ نہیں کہا جن کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ سیاہ کیا ایک حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وہ مسلمان جو کہتے شیعہ کیوں روتے ہیں ان کے لیے بیان کر رہا ہوں رسول خدا کی نصیحت فرمایا مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو بخاری کی حدیث فرمایا مسلمانوں چہرہ چاہے حیوان کا کیوں نہ ہو چہروں کا احترام کیا کرو کبھی حیوانوں کو منہ پہ چھڑی نہ مارا کرو کبھی حیوانوں کو منہ پہ نہ مارا کرو آئے مسلمان ذرا کربلا 4 سالہ بچی ہے زندان شام ہے جب غسالہ نے غسل دیا تو پیٹھ پہ کال نشان چہرے پہ نیل نشان کبھی حیوان کو چہرے پہ نہ مارا کرو انہوں نے سکینہ کو تماچے مارے اے کاش صرف سکینہ کو تماچے مارے ہوتے کبھی حیوان کے چہرے پہ چھڑی نہ مارا کرو دربار ابن زیاد تشت میں کٹا ہوا سر 4 سالہ بچی دیکھ رہی ہے ظالم چھڑی سے حسین کے ہونٹوں پہ مار رہا تھا بچی کی فریاد بلند او میرا غریب الوطن بابا او میرے 3 دل کا پیاسا بابا
अला लअनत अल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन।